نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن ہمیں جو نصیب ہوا ہے، یہ اللہ کا محض انعام اور فضل ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے پورے رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آج آپ یہاں حاضر ہوئے، مسلمان عیدگاہوں اور مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی کے گن گاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے کلمات کو پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ دلوں میں یہ آرزو اور تمنا لیے ہوتے ہیں، یہ امید لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے گا اور اس پر ان کو بہترین اجر دے گا۔ اللہ آج کے دن اپنے ملائکہ سے پورے فخر اور پورے مباحات کے ساتھ کہتے ہیں، اے ملائکہ تم گواہ رہنا، ان مزدوروں کی مزدوری آج میں ان کو پوری دوں گا۔ دنیا کے معاملے میں جو کچھ مانگیں گے میں ان کے تعلق سے بہتری پر نظر رکھوں گا، البتہ آخرت کے تعلق سے جو کچھ طلب کریں گے میں انہیں آج کے دن عطا کروں گا۔ بزرگوں، اسی امید میں ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے جو ہے اپنی مغفرت اور اللہ کی رضا کو طلب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن کی فضیلت بھی جمع ہوئی۔ عید کے دن کی نماز جو ہے سنت مؤکدہ ہے، تو جمعہ کے دن کی نماز فرض ہے، اس کے متعلق ابھی بیان کیا جا چکا۔ آج کے دن ہم خود بھی خوش ہوتے ہیں، اپنے متعلقین کے اندر بھی خوشی بانٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی خوشی کی جو ہے سوغات دیتے ہیں۔ اس لیے مستحب یہی ہے سب کو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جائے اور ایک دوسرے کی زیارت کی جائے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی جائے۔ آج کا دن ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی نفرتوں کو، کدورتوں کو، کینہ کپٹ کو نکال کر پھینک دیں۔ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ آج کے دن خاص طور سے جس چیز کی نصیحت وصیت کی جاتی ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ دل جس قدر ہمارا صاف ہوگا اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، اسی قدر اللہ کی طرف سے مغفرت کے جو ہے فیصلے ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ اس لیے اپنی عداوتوں کو، اپنی دشمنیوں کو اور جو کچھ بھی ہو چکا ہے کسی کے ساتھ، اس کو نکال کر پھینک دیں، گلے لگ جائیں، لوگوں سے مل لیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے والے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان تو چلا گیا، ہمارے اعمال کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو چکا ہے۔ اب یہ اعمال ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ رمضان ہمارے حق میں گواہ بن کر آئے گا اور اللہ کی طرف سے اس قدر اجر دیا جائے گا، روزے داروں سے کہا جائے گا کہ وہ فلاں گیٹ ہے باب الریان، تم سب لوگ اس گیٹ سے جنت میں داخل ہونا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کے وعدے ہو رہے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے اسلام کی وجہ سے۔ اسلام کی نعمت کس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس عظیم نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں آدمی کے پاس موجود ہیں، لیکن اسلام کی نعمت نہیں اس کے پاس، وہ خالی ہاتھ ہے، وہ تباہی کے طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کے پاس اسلام کی نعمت ہے تو دنیا کی تمام چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کے عمل کرنے والوں کے متعلق جنت کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس لیے اس عظیم نعمت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس عظیم نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی عزت دی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس اسلام کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اکرام فرمائیں گے۔ اس اسلام کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو انعام فرمائیں گے ہماری سوچ سے بلند ہو۔ اس لیے اسلام کی نعمت کو، اسلام کی نعمت کو سمجھتے ہوئے اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے۔
اسلامی تعلیمات کے تعلق سے ہمیں خوب اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا فریضہ اس پر نماز ہے۔ نماز کا فریضہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کے ہوش و حواس سلامت ہیں، آدمی پر سے نماز ساقط نہیں ہوتی، اس لیے نماز میں کوتاہی قطعاً نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے، مالوں پر زکوٰۃ اور پھر مستطیع لوگوں پر حج، یہ اسلام کے ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ سب سے پہلا جو ہے مطلوب ہم سے یہی۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی کتنی تعلیمات کو ہم جانیں، اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دنیا جس طرف جا رہی ہے اور دنیا کے لوگوں کو ان کے دلوں کے اندر اسلام کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، مرنے کے بعد کی زندگی اور قبر کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے علماء کرام سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کر لیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے عقائد کی درستگی کر لیں، اپنے دینی معاملات کو ان کے ساتھ مل کر حل کریں، نہ کہ ہم جو ہے ان لوگوں کی طرف سے نشر کیے جانے والے پروگرامات کو دیکھ کر کے یا اپنے مسائل کو ان جو ہے وسائل الاعلام اس کے اندر ہم جا کر کے جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے والے نہ ہوں، نیٹ میں جا کر کے، انٹرنیٹ پہ جا کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے والے نہ ہوں، ہم اپنے مسائل کو اپنے علماء سے حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مربوط رہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کرنے والے ہوں۔ یہ علماء آپ کی صحیح ذمہ دار، صحیح جو ہے رہنمائی کرنے والے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے، ہم کیسے کیسے جو ہے دھوکوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دشمنوں نے ہمارے لیے جو جالیں بچھائی ہیں، ان جالوں کے اندر ہم پھنسنے والے نہ ہوں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے علم بھی ہوگا، اس پر غیر متزلزل یقین بھی ہوگا۔ یاد رکھیے، اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے، آج 1450 سال ہو چکے ہیں، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس مذہب کے ماننے والوں نے دنیا کے اندر امن و امان قائم کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی شکلیں پیش کی جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے جو ہے اس کے اندر بڑی رہنمائیاں ہیں۔ تمام ازم ختم ہو گئے، تمام مذاہب کے اندر سے حیثیت اس کی ختم ہو چکی ہے۔ کسی مذہب کے اندر اس لوگوں کو سکون دینے، لوگوں کے اطمینان اور لوگوں کا حل کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اس لیے ہم اسلام کو جاننے والے ہوں، ہمارے برادران وطن بھی اس بات کو جان لے کہ اسلام کا ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر کے دیکھ لے، جان لے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کو ہم نے اپنا جو ہے رہنما بنا لیا، کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ ہیں، ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے، نہ کہ یہ ناچنے اور گانے والے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، ہمیں خوب اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ کسی طرح کے شکوک و شبہات کے اندر ہم پڑھ کر کے اگر ہم نے اپنے ایمان کو ضائع کیا، اپنی آخرت کو ہم نے تباہ کیا، برباد کیا۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہنا ہماری ذمہ داری۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے پہلے نمبر پر جو ہے اس کی تعلیم دی جاتی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 ہزار روپے ان کے ہاتھ میں دے دیے اور سمجھ لیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہرگز نہیں۔ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا یہ ان کی نافرمانی ہے، ان کی ضروریات کو ایسے وقت میں پوری کرنا جب وہ بہت پریشان ہو جائیں، یہ بھی ان کی ضروریات پورا کرنا نہیں بلکہ یہ بھی حقوق الوالدین ان کی نافرمانیوں میں آتا ہے۔ ان کو ہر اعتبار سے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، ان پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھی جائے، وہ جو بھی طلب کریں ہم ان کو دینے والوں۔ ہم بچپن میں تھے،
اپنی چھوٹی عمروں میں تھے، ہماری ہر خواہش کو انہوں نے پورا کیا تھا. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہم ٹال مٹول سے کام لیں اور ہم جو ہے سوچتے رہ جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ اسلام پر عمل کرنے والی عورت، اس کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی ضروری ہے. اور اللہ کے تقوی میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ان عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. کیا مطلب؟ عبادت کی جو آخری حد ہو سکتی تھی، اللہ کے سامنے آدمی اپنا مادہ ٹیک دیتا ہے، سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اس لیے اپنے شوہروں کی اطاعت کو اپنی سعادت اور خوشبندی سمجھو. ان کی طرف سے چھوٹی موٹی جو تکلیفیں آئے اسے برداشت کرو. مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں، ان کے ساتھ نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. میرے نوجوان دوستو، جن بری باتوں کی عادت ہمارے اندر آ گئی ہے وہ نشے والی چیزیں. نشے کی چیز کو قانونی طور پر بھی بینڈ لگایا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہمارے دین نے اس کو ام الخبائث بتلایا ہے. تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس طرح کا بھی نشہ ہو، کھانے والا یا پینے والا، ہر طرح کی نشے کی چیزوں سے بچنا یہ ہمارا جو ہے فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. دوسروں کے مالوں پر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے. کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا، کسی کا قرضہ لے کر کے اس کو نہ لوٹانا، یہ ایسی گھناؤنی حرکتیں ہیں جو ایک مسلمان سے سرزد نہیں ہو سکتی. مسلمان اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے نبی کے حکموں پر چلنے والا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہمارے ان برادران وطن کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیم پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے خود اسلام کی تعلیمات کو ٹھیک طور پر اپنی زندگیوں میں جگہ نہیں دی. آج وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسلام کے سلسلے میں ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات بیٹھے ہیں. وہ اسلام کو کوئی اور طرح کی کوئی چیز سمجھتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر رہنے والی ایک بڑی آبادی اسلام سے دور ہے. ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف قریب کرنے کی ضرورت ہے. رمضان تو چلا گیا، رمضان کے چلے جانے سے اعمال صالحہ ختم نہیں ہوتے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بعد یہ ترغیب دی کہ شوال کے اندر 6 روزے رکھے جائیں، پورے سال کے روزوں کا اسے ثواب ملے گا. اسی طرح سے تمام دوسرے اعمال کا معاملہ ہے. ہم تمام فرائض کے سلسلے میں بڑی مضبوطی کے ساتھ، اس پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، کوئی کوتاہی نہ ہو. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا لازمی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، شریعت نے جس کو حرام بتلایا ہے، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. اس سے بچ کر زندگی گزارنا یہ ہماری زندگی کا جو ہے فریضہ ہونا چاہیے. اپنی زندگیوں کے اندر بڑوں کا ادب، احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے ہوں، ان کا اکرام کرنے والے ہوں، ان کی عزت کرنے والے ہوں. بزرگوں اور بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، ان باتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اور جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتے. اسلام کی تعلیمات میں سے ہر تعلیم پر عمل کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم نے یہاں دیکھا کہ بہت سے جو ہمارے حکومت کے کارندے ہیں، پولیس حضرات ہیں، سبوں نے بڑی محنت کی ہے ہمارے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے انتظام کیا ہے. ہم ان سبوں کے شکر گزار ہیں. جو والنٹیئر ہمارے تھے ان سبوں کے شکر گزار ہیں، اور سبوں کے لیے آج کے عید کے دن مبارکبادی کا پیغام دیتے ہیں. دنیا کے اندر جہاں جہاں جو ہے امن و امان نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم کرے.
اور ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.